الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج شب معراج رسول ہے، عید ہے بہت بڑی، عید معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں المہدی کی انتظامیہ کی طرف سے اور کچھ سادات و مومنین و مؤمنات کے تعاون سے آج کا جو پاکیزہ جشن منایا جا رہا ہے اعمال شب معراج کے بعد، یہ جشن تقریباً میرے خیال میں تو آج سے پہلے نہیں پڑا، آپ کے یہاں پہلی مرتبہ جشن تو نہ ہوا نا، جشن میرے خیال میں نہیں پڑا، جی ہاں پہلی مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ایک مرتبہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک اہل سنت کے امام آئے تھے اسی شب میں، اور ظاہراً میں نے اور انہوں نے دونوں نے یہاں پڑھا تھا، مگر اس زمانے میں کیمرہ نہیں ہوتا تھا، بہت پرانی بات ہے جی جی نہیں، وہ ان کا جماعت اسلامی کے ہیں، یہ یہاں پر جی ہاں امام عبداللہ دانش البدر مسجد والے وہ آئے تھے۔ تو بہرحال اس زمانے میں آڈیو یا ویڈیو کا رواج نہیں تھا، تازہ تازہ سنٹر بنا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک مرتبہ ایسے یاد آ رہا ہے کہ خواب کی طرح پڑھا، چند منٹ کے لیے پڑھا تھا، آج تھوڑا سا میں بیداری کی طرح پڑھ رہا ہوں۔ آج گویا جو رات ہے، ایک تو یہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج جماعت سے نماز پڑھی، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آئندہ سال تک انتظار کریں، کیونکہ آج کی شب میں جو نماز کے بعد دعا میں نے پڑھی تھی وہ 70,000 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اب وہ اگلے سال ہی آئے گی، تو یہ عادت بھی ذرا اگر ڈال لیں نماز میں آنے کی تو اس میں بہت فائدہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ خوش قسمتی آپ کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کل کا روزہ ہے، کل ہے یوم بعثت رسول، یوم مبعث رسول۔ ایران میں اور عراق میں تو یہ بہت بڑی عید منائی جاتی ہے، بہت ہی بڑی عیدوں میں سے یہ عید ہے جو کل کی عید ہے۔ شب معراج حضور تشریف لے گئے اور بعثت کے دن حضور نے اعلان کیا رسالت کا۔ یہ جو تشریف لے گئے ہیں معراج کی شب میں، یہ نصف شب سے پہلے تھوڑا سا، اس لیے مبارک رکعت نماز جو آج پڑھنی ہے وہ نصف شب سے پہلے پڑھنی ہے، بعد میں نہیں۔ تھوڑا سا سوئیں، سو کے الارم لگائیں، اور 12 رکعت بالکل فجر کی طرح۔ آخری جو صورتیں ہیں چھوٹی صورتیں، ان میں سے ایک ایک صورت پڑھتے جائیں، دو دو کر کے۔ یہ آج کی شب کے اعمال میں جو باقی اعمال ہیں وہ ان میں یہ ہے۔ جو دعاء المعراج نہیں پڑھ سکے وہ ساری رات بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہی پڑھنی ہے۔
جنہوں نے نہیں پڑھی یا آن لائن سنے دیکھیں تو وہ یہ 70,000 سال کی عبادت کا ثواب بالکل ایک صفحہ ہے. مولانا سفیر صاحب کو ڈھونڈنے میں 2 گھنٹے لگے. جی پورے 2 گھنٹے میں انہوں نے. جی ہاں کیونکہ میں بہت جلدی آ گیا تھا تو میں نے کہا چلو کوئی تو تفریح کرنی چاہیے. تو یہ جو دعا ہے مختصر سی ہے، تقریباً 1 صفحہ ہے. جی ہاں صفحے سے. جی ہاں. تو دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ کل کا جو روزہ ہے وہ 70 سال کے روزوں کے برابر ہے. یہ سال کا سب سے بڑا روزہ، لہذا اس کو بھی رکھیں. اللہ کے فضل و کرم سے جنہوں نے دعا پڑھ لی ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھیں. 12 رکعت نماز آج بھی ہے اور 12 رکعت نماز کل بھی ہے. یہ تو اعمال کی بابت بتا دیا کہ بڑی مقدس رات ہے اور کل بڑا مقدس دن ہے. اپنے بچوں کو چاہیے کہ تھوڑا بہت بتائیں آپ کہ آج کی رات کی امپورٹنس کیا ہے اور کل کے دن کی اہمیت کیا ہے. جی ہاں وہ میں بھیج بھی دوں گا، بھیجا ہوا ہے، بلکہ میں نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے، مزید دوبارہ بھیج دوں گا. پورے میں نے لکھ کے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، دوبارہ بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا. اب آئیے یہ جو چند منٹ ہیں یہ تو اعمال کی بابت، اور گویا یہ کمرشل تھا، یہ کمرشل چل گیا. اب صحیح تقریر شروع اب ہوگی اس کمرشل کے بعد. جی ہاں جشن جو میں آج پڑھ رہا ہوں یوں سمجھیں کہ آج 1442ویں سالگرہ ہے حضور کے معراج کی. لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، آج آمنہ کے لال کی معراج کی ہم سالگرہ منا رہے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو معراج کی شب تھی اس میں 3 چیزیں ملی تھی. ایک علی کی ولایت، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. یہ 15 آیتوں میں سے ایک آیت پڑھی ہے صرف، کہ ارشاد ہوا کہ اس شب میں اللہ نے وحی کی اپنے بندے کو ماں کی وحی. یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وحی بیداری میں ہوتی ہے، خواب میں نہیں. یہی دلیل ہے کہ جسمانی معراج ہوئی ہے، روحانی معراج نہیں ہوئی ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اس شب میں وحی کی اللہ نے اپنے بندے کو ماں کی وحی. اب ہم نے پورے قرآن میں دیکھا کہ یہ ماں کہاں ملے، تو ہمیں حضور کی 23 سالہ زندگی میں ماں نہیں ملی، اور ملی تو غدیر میں مل گئی. یا ایھا الرسول بلغ ماں. یہ اب سمجھ میں آئی بات کہ آپ ہمیشہ سنتے تھے نا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کو پہنچا دے جو ماضی میں نازل ہوا ہے وہ شب معراج میں. تو آج گویا دوسرے لفظوں میں 1442ویں سالگرہ ہے اعطائے ولایت علی کی. ٹھیک ہے. ایک اور چیز بھی ملی ہے اور وہ ہے وجود فاطمہ. وہاں سیب کھایا ہے، سیب تناول کیا ہے، اور یہ وجود فاطمہ جنت سے ڈائریکٹ آیا ہے، یہ سلموں میں سے نہیں آیا، یہ ڈائریکٹ وہیں سے آیا ہے. یہ واحد وجود ہے جو جنت سے ہے، باقی سارے جنت کے ہے.
یہ صرف ایک وجود ہے جو جنت سے ہے، تو یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں آج خاتون جنت کی نور کی 1442ویں سالگرہ منائی جائے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چیز اور بھی ملی ہے معراج میں، وہ کیا تھی؟ نماز۔ نماز بھی آج ملی ہے، گویا آج نماز کی بھی 1442ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس لیے بے نماز تھوڑی آئیں گے جشن میں، نمازی ہی آئیں گے، کیونکہ یہ ظاہر ہے نماز ہی ہے۔ اور نماز آج کی شب میں نماز فرض ہوئی امت کے لیے، نبی اور اہل بیت کے لیے ہمیشہ سے تھی، امت کے لیے آج کی شب میں نماز فرض۔ تو گویا یہ بہت بڑی عید ہے۔ اب حضور کو اللہ فرما رہا ہے سورہ اسراء میں، دیکھیے اس کے دو نام ہیں، اسی کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، اسی کا نام اسراء بھی ہے۔ لہذا یہ جو آج کا جشن ہے شب اسراء کا جشن ہے۔ اسرا یسری اسراءن کا معنی ہوتا ہے سیر کرانا، سیر کرنا نہیں، فرما رہے سیر کرنا، سیر کرانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ تو اب یہ حضور سے نہ پوچھو وہ کیسے گئے، اللہ سے پوچھو وہ کیسے لے گیا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے، آواز بلند صلوات، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع البصیر۔ اچھا، اب یہ پوری آیت ہے، یہ پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 15واں پارہ، اسی سے شروع ہو رہا ہے۔ ایک تو بات یہ طے ہو گئی کہ اسرا کا معنی ہوتا ہے سیر کرانا، تو اعتراض کرنے والے حضور پہ نہ کریں کہ وہ کیسے گئے، اللہ پہ کریں کہ کیسے لے گیا، کیونکہ لے کر تو وہ گیا ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، ہر ایک مرضی جو تمہاری ہے وہ ہماری ہوگی، مگر یہاں صرف ہماری مرضی ہے۔ اللہ اکبر، اس میں ہماری مرضی ہے تاکہ کوئی اعتراض کرے تو ہم پہ کرے، تم پہ نہ کرے۔ اچھا، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحانی تھی، یہ جو قادیانی صاحبان کے بھی جو بڑے ہیں نا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ روحانی تھی، جسمانی ہو نہیں سکتی۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ حضور جوتے اتارنے لگے اور جبریل نے کہا جوتوں کے ساتھ چلیے۔ انہوں نے لکھا کہ حضور نے کہا موسیٰ سے تو اترواتا رہا طور پہ، تو میں تو جا رہا ہوں تجلی نور پہ۔ تو کہا نہیں، آپ نے جوتوں کے ساتھ آنا۔ میں نے کہا قادیانی صاحب جوتوں کے ساتھ سوتے تھے؟ عجیب لوگ ہیں کہ روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ یہ ایک بات تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضور جسمانی طور پہ ایک مرتبہ نہیں، 100 سے زیادہ ہے، بس اتنا ہی بتاؤں گا، 100 سے زیادہ مرتبہ گئے ہیں حضور۔ اختلاف ہے، 100 سے زیادہ مرتبہ حضور گئے بھی ہیں، حضور آئے بھی ہیں، یہ ایک کو نہیں مان رہے، حضور نے سینچری مکمل کی ہے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے؟ اچھا
اچھا اعتراض سن لیجئے جو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. میں چیچاوتی میں ہوتا تھا 4th ایئر میں آپ کے بعد, تو سائیوال میں پڑھتا تھا اور چیچاوتی میں رہتا تھا. وہاں مولوی صاحب تھے. اسی شب اسراء میں ہم بھی چلے گئے ذرا تفریح لینے ان کے ہاں. اب وہ زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ سائیں وہاں نہیں جا سکتے اس لیے کہ سائیں ادھر کے بنے ہوئے ہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے کشش ثقل ان کو وہاں جانے نہیں دے گی. میں تو خیر اس وقت ابھی جوان تھا, 14ویں جماعت کا طالب علم تھا, شرلموں بھی پڑھتا تھا. میں نے وہی جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیا, میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سائیں اگر آپ کی مٹی سے بنے ہو تو نہیں جا سکتے, اگر نور کے بنے ہیں تو جا سکتے ہیں. اس لیے کہ کشش ثقل یہاں اس لیے ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں, وہ نور کے بنے ہیں. ہماری کشش ثقل ادھر کھینچے گی, ان کی کشش ثقل ادھر لے جائے گی. اور قرآن کی ظاہر ہے, قرآن کی آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سورۃ الفجر کی آخری آیت ہے اور یہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت. ان میں پورا معراج چھپا ہوا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ تو پلٹ آ. دیکھیے آپ آئے ہیں المہدی سینٹر جشن میں, پلٹیں گے گھر. آپ پلٹتے نہیں ہیں المہدی میں, پلٹتا انسان اپنے وطن میں ہے. یہی دلیل ہے حضور کا وطن وہاں ہے. یہاں رہیں تو کویسچنیبل ہے, وہاں جائیں تو کویسچنیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پلٹنا ٹو کم بیک. کیوں جناب سید صاحب؟ یہ رجوع کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کا معنی ہے کم بیک. اے نفس مطمئنہ کم بیک, واپس آ جا. وہیں کا ہے ظاہر سی بات. اب یہاں وہ جو سائیں تھے ان کو میں یہ کہوں گا کہ سائیں سوچے تو صحیح, حضور گئے ہیں عرش پہ, بلکہ عرش سے بھی اوپر. ادھر خاک ہے تو حضور خاکی ہے, ادھر نور ہے تو حضور نوری. اللہ اکبر اللہ. تو یہ گویا جشن مختصر سا ہو گیا. اور پھر یہ بھی میں سنا دوں, میں نے ایک زمانے میں معراج پر اشرا لکھا تھا, پورا اشرا پڑھ بھی چکا ہوں الحمدللہ. میں اس پر اشرا پڑھ بھی چکا ہوں, 10 مئی سے پڑھی ہے میں نے صرف معراج پر. ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہوا, قرآن کی آیتوں سے, پھر حدیثوں سے, پھر ارشادات سے. مگر آج میں 2 باتیں اور کہوں گا اور اجازت لے لوں گا. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شب معراج میں جو حضور تشریف لے گئے, تو ابھی میں نے عرض کیا کہ مخالف موافق سب نے لکھا کہ جوتوں کے ساتھ گئے, حالانکہ موسیٰ سے کہا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. وہ جو یروشلم کی پہاڑی ہے, وادی ہے, وہ جگہ میں نے دیکھی ہوئی. یہاں آ رہے ہو تو اپنے جوتے اتار کے. یہ معراج ہے کلیم اللہ کی, اور کلام اللہ کی معراج یہ ہے کہ ہمارے پاس آ رہے ہو تو جوتے لے کے آؤ, اس لیے کہ یہ کائنات تمہارے جوتوں کے صدقے میں تو بنائی ہے. تو اب میں یہ کہوں کہ حضور کا جوتا اوپر ہو گیا اور سارے نبیوں کی قبریں نیچے ہو گئیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. زمین نیچے, آسمان نیچے, کائنات نیچے, حضور اوپر. تو حضور کا جوتا اوپر ہے, ساری کائنات نیچے ہے. اب اس علی کو میں کہاں رکھوں جو اس حضور کے بھی کندھوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جناب.
काबा का गौहर, ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, नबियों ने पुकारा, सब मिलके बोलो, मुनकिर की तबाही, तेरी कब्र के बाहर, तेरी कब्र के अंदर, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक है। आवाज़ अखलास सलाम। मेहरबानी। अभी इंशाअल्लाह जश्न आ रहे हैं, संडे को भी जश्न है शाबान का इंशाअल्लाह, और ये जो 7 को आएगा, फिर 14 को अली फरहान की तरफ से इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का। तो गुफ्तगू होती रहेगी, मगर आज शब मेराज में आपके लिए तो बिल्कुल फ्रेश है, मेरे लिए भी आप फ्रेश हैं, क्योंकि यहाँ बेदारी में पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ जश्न। तो मैं चाहता हूँ कि जरा जल्दी जल्दी जितना वक्त बाकी है उसी में इंशाअल्लाह आपकी ज़हमत तमाम कर दूं। ये जो शब इसरा में हुजूर तशरीफ ले गए, तो इसमें इख्तिलाफात भी हैं, बुराक पे गए, बर्राक पे गए, कई चीजें हैं। बर्राक भी लिखने वालों ने लिखा, बुराक भी लिखा, वो सवारी थी, घोड़ा नुमा सवारी थी। तो जिस जमाने में हम तालिब इल्म थे, मैंने एक बात कही थी एक मौलवी साहब से, मैंने कहा चलो घोड़े जैसी सवारी थी तो घोड़े के कायल तो तुम भी हो गए ना। तो अगर घोड़ा फर्श पे जा सकता है तो अर्श पे हम नहीं, अगर अर्श पे जा सकता है तो फर्श पे नहीं निकाल सकते। तो खैर घोड़ा नुमा थी, सवारी थी, बुराक था, बर्राक था, बुराक था, गुजरते गए। अलबत्ता एक चीज जो शिया सुन्नी सब ने लिखी कि इन्नल्लाह, हुजूर ने फरमाया जब वापस आए, इन्नल्लाह तकल्लमनी बेलुगत अली इब्न अबी तालिब। ये अहले सुन्नत ने लिखा कि अल्लाह ने मुझसे कल शब में, शब मेराज में जो गुफ्तगू की वो अली की लुगत में की। लुगत जानते हैं ना, मौलाना को मैं कभी कभी कहता हूँ अलमुंजिद ढूंढ के लाए, वो होती है लुगत, वो जो अलमुंजिद है, हाँ जो मिलती नहीं, शाबाश, यहाँ वो काफी महीनों से गुम है हमारी, तो उसको कहते हैं यानी डिक्शनरी। तो आप डिक्शनरी कब ढूंढते हैं? जब मैं दर्स पढ़ा रहा हूं, कोई लफ्ज अटक जाए, माना समझ में ना आ रहा हो, तो बंदा कहता है लाइए लुगत ले आइए। लुगत हमेशा इस्तेमाल होती है वहां जहां बंदा फंस जाए। जरा गौर फरमाएं, क्या नबी ने जुमला कहा है, तौहीद के बारे में मेरी उम्मत जब भी फंसे लुगत अली की इस्तेमाल करे। यही मतलब है ना। ये हमारे एक मौलाना थे, मौलाना शेर शाह साहब किबला, उनको अलमुंजिद हिफ्ज थी। जी जी, उनको हिफ्ज थी पूरी अलमुंजिद। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, अभी तो मौलाना ने गुम कर दी, देखिए इतनी बड़ी है, इतनी मोटी है वो अलमुंजिद जो है, वो बड़ी। जी जी, तो वो उनको हिफ्ज थी। तो हम उनकी ज़ियारत करने गए एक दफा, मैं और राजा मदर साहब, कि ज़ियारत करें उस बंदे की जिनको अलमुंजिद हिफ्ज है। सारी अलमुंजिद हिफ्ज थी, हजार हाल बल्कि लाखों जो अल्फाज हैं वो उसके अंदर मौजूद है। तो एक बात तय हो गई कि अगर शब मेराज की लुगत अली है तो अब जो मेराज के मुनकिर है उनकी बात समझ में आती है। जिन जिन की अली की लुगत से दुश्मनी है वो न मेराज को मानेंगे, न हुजूर को मानेंगे, न तौहीद की ताकत को मानेंगे, क्योंकि अली, हाँ लुगत अच्छा जो हमने लिखा हमारे लोगों ने और कुछ अहले सुन्नत ने भी, इन्नल्लाह तकल्लमनी फी लैलतिल मेराज बेलुगत बेलहजत अली इब्न अबी तालिब। अक्सर ने यह लिखा कि अल्लाह ने मुझसे जो गुफ्तगू की शब मेराज में, लहजा जिसको आप लहजा कहते हैं, वो असल में लहजा होता है, लहजा अरबी में लहजा, उसको उसी को आप लहजा भी कह देते हैं। जिस लहजे में अल्लाह ने बात की
وہ لہجہ علی کا تھا۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ یہ پرچہ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا کہ کلیم اللہ سے بولتا تھا، کیسے بولتا ہوگا؟ شب معراج میں پرچہ آؤٹ ہو گیا، علی کے لہجے میں بولتا ہے۔ سمجھے ہی نہیں اللہ؟ اب کوئی نہ کہے کہ وہ طور پہ علی تھے، وہ لہجہ علی تھا۔ یہ جو غلط فہمی ہو گئی ہے نا، وہ لہجہ علی تھا، اور شب معراج میں علی نہیں تھے، لہجہ علی تھا۔ اس لیے کہ الارض لا یخلو عن الحجت، زمین کو حجت سے خالی نہیں کر سکتے۔ اگر بڑا بھائی گیا ہوا ہے تو چھوٹے بھائی نے رہنا ہے، یہ واجب ہے اللہ پر کہ حجت سے زمین خالی نہ۔ اس لیے حضرت علی نہیں گئے، حضرت علی کا لہجہ گیا ہے وہاں پر، وہاں جو استعمال ہوا۔ حضور نے پوچھا بھی کہ یا اللہ لماذا اخترت لی لہجت اخی، بہرحال یہ راز بھی آؤٹ کر دے میری امت کے لیے، تو نے کسی اور کا لہجہ اختیار نہیں کیا، علی کا لہجہ کیوں اختیار کیا؟ اللہ نے آواز دی، انی نظرت ما علی الارض، میں نے پوری روئے زمین پہ نگاہ کی، فما وجدت احب لہجت الیک من لہجت علی فاخترت لہجت اخیک علی، مجھے پوری زمین پر علی کے علاوہ کوئی ایسا لہجہ نہ ملا جو آپ کی نسبت زیادہ محبوب ہو، تو میں نے سوچا محبوب کا وزٹ ہے تو لہجہ بھی محبوب ہو، وزٹ آفیشل ہے ایکسنٹ بھی آفیشل ہو۔ اس لیے میں نے یہ لہجہ اختیار کیا۔ تو علی کا لہجہ اللہ نے اختیار فرمایا جب حضور سے گفتگو ہوئی۔ آخری بات سنیں اور ہمارا لنگر انشاءاللہ آ جائے گا، آگے ٹھیک ہے، آگے بس ٹھیک ہے۔ آخری بات سنیے اور انشاءاللہ اجازت لیں آپ سے۔ حضور نے جب تشریف لائے حضور تو پوچھا حضور سے صحابہ کرام کہ کیا دیکھا سرکار شب معراج میں، کیا دیکھا؟ فرمایا علی آئیں گے تو بتاؤں گا۔ اتنے میں علی آ گئے۔ پہلا جملہ جو حضور نے کہا یہ کہا، یا علی انی رأیت اسمک مع اسمی مقرونا فی اربعۃ مواطن، کل شب میں نے 4 جگہوں پہ تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھا۔ اگر معراج والا کلمہ پڑھنا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ملانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک؟ کیوں جناب؟ تو میں نے دوہرا دے حافظ کے لیے، ٹھیک؟ تو جی ہاں بے شک حاضر ہے، بالکل حاضر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا سرکار آپ نے کل شب میں کیا دیکھا؟ فرمایا علی آئیں گے تو بتاؤں گا۔ تو آپ ایمان سے بتائیں جب روداد معراج علی کے بغیر نہیں سن سکتے، نجات علی کے بغیر کہاں سے مل جائے گی؟ سمجھے ذرا؟ کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت یا علی، علی آگئے، یا علی انی رأیت اسمک مقرونا بے اسمی فی اربعۃ مواطن، میں نے کل شب میں یا علی آپ کا نام، تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ ملا ہوا 4 جگہ دیکھا۔ وہ علی بھی تو علی ہے نا، سرکار کہاں کہاں؟ سمجھے نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ۔ مولا علی نے کہا کہاں کہاں سرکار؟ اب یہ صحابہ کرام کا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے لما وصلت الى بیت المقدس
فوجدت علی الصخرۃ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی. جب میں بیت المقدس پہنچا تو وہاں میں نے ایک پرانا پتھر دیکھا. آج سن لیجئے یہ پتھر آج بھی پڑا ہے. علی کے فضائل کو کوئی مٹا نہیں سکتا، خواہ رکن یمانی ہو یا یہ پتھر ہو، آج بھی پڑا ہے. آج بھی پتھر موجود ہے، اس پہ لکھا ہوا اس پہ لکھا ہوا ہے. روایتیں ہیں کئی، میں ایک پڑھ رہا ہوں، میرے پاس بھی کئی روایتیں ہیں. ایک میں یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ، یہ بھی میں صرف وہ پڑھ رہا ہوں محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی. اس پہ لکھا ہوا ہے، کلام قدرت سے لکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے اللہ کے سوا عبادت کے کوئی قابل نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں اللہ نے اس محمد کی مدد کی علی کے ذریعے. آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ علی مدد نہ کہیں، وہ اللہ کروا رہا ہے. بڑے بھولے ہیں یہ. اب یہ اظہر زیدی صاحب نے اور حاجی جوید صاحب نے اور خاور صاحب نے مجھ پہ پابندی لگا دی ہے سوشل میڈیا پہ نہ لکھنے کی. وہ اسی پہ تو لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا والے، یہی تو لکھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہ لکھوں، میں بالکل نہیں لکھوں گا، مگر بولوں گا تو صحیح. میں لکھوں گا نہیں. وہ بے وقوف لکھ رہے ہیں یا علی مدد بدعت ہے، یا علی مدد جائز نہیں ہے، یا علی مدد شرک ہے. او کم بختو، اللہ کہہ رہا ہے میں نے مدد کی ہے اپنے نبی کی علی کے ذریعے. علی کی مدد حقیقتاً اللہ کی مدد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا یہ ہو گئی ایک جگہ. دوسری، اب میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، وہاں بھی میں نے یہی جملہ لکھا ہوا دیکھا. سدرۃ المنتہا پہ وہاں بھی لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایدتہ بعلی. فلما انتہیت الی عرش رب العالمین، پھر میں پہنچا اللہ کے عرش پر. فوجدت فرعیت علی قوائمہ، میں نے دیکھا چاروں جو پائے تھے عرش کے ان پہ یہ کلمہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چاروں ٹھیک ہے نا؟ آپ نہیں پوچھتے کہ کیسا رہا سفر. صحابہ کرام کو بڑی فکر تھی، لمبا سفر تھا. سرکار کیسا رہا؟ انہوں نے شروع ہی علی کے فضائل سے کیا. تاکہ رشتہ داروں کی تسلی ہو جائے کہ خیریت سے آ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے کہتے ہیں نا کیسا رہا سفر. جی میں بھی بڑے سفر سے آیا ہوں، لمبے سفر سے. آج تو بانی بھی کوئی نہیں، آج تو نیاز کی بھی کوئی امید نہیں. چلیے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. کچھ حاجی صاحبان ایسے ہیں جو اب نیاز دینے لگ گئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ کام ڈالنا تو آتا ہے. جشن ہے بھائی، جشن ہے. جی ہاں، ہمارے وہ رواج تو ہے نہیں کہ 10-10 روپے دیں گے. وہ تو ہمارے سنی بھائیوں کے ہاں ہے، وہ تو ہے نہیں. تو یہاں پر تو جیب میں ہی ڈالیں گے انشاءاللہ.
چلیے اب ہمارا شاگرد کہہ رہا ہے استغفر اللہ، جیسے گناہ کر رہے ہیں حاجی صاحب. اچھا خیر، اس نے اللہ اس کو خوش رکھے. بھائی کل کی نیاز دی ہے اس نے 1200 ڈالر، 1000 سجاد نے لے لی ہے، 200 مجھے دے دی. کوئی بات نہیں، سجاد بھی تو ہمارا ہی ہے، کوئی بات نہیں. چلیے اب میں ختم کروں زحمت آپ کی، اور میں انشاءاللہ اسی پر آج بس زندگی ہوئی تو پھر اگلے سال دیکھیں گے اگر جشن آپ نے کرایا. تو میں نے کتنی جگہ دیکھا علی کا نام یا علی آپ کا نام؟ 4 جگہ. کتنی ہو گئی؟ 3. سدرۃ المنتہا ہو گئی دوسری، پہلی تھی بیت المقدس، تیسری ہو گئی عرش، چوتھی فلما انتہیت. فصل تو بھی لکھا ہے، انتہیت تو 2 روایتیں الگ الگ. فلما وصلت، جب میں پہنچا الی باب الجنت، جنت کے ہر دروازے پر تو میں نے لکھا ہوا دیکھا. فرأیت مکتوبا علی کل باب الجنت، جنت کے ہر دروازے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اخو رسول اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کئی سائیں ہیں، سائیں ایک سائیں یہاں پر بھی آیا ہے، بڑے عہدے پہ فائز تھا، یہاں پر بھی آیا تھا. وہ کہتا ہے یا علی مدد، کہتے ہیں بہت سارے سائیں یا علی مدد، مگر علی ولی اللہ نہیں پڑھتے. تو سمجھ لیں کہ جو سائیں یا علی مدد کہہ رہا ہے وہ عرش تک گیا ہے، جو علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے وہ جنت تک گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہمارے خابر میں آئے تھے تو یہ بڑے حیران ہو رہے تھے. میں نے کہا میں انشاءاللہ سیر کر دوں گا، فکر نہ کریں. لیکن ان کی ساری تھکاوٹ اتر گئی. یہ چودھری رزاق صاحب کے کزن ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. ہمارے خابر صاحب کو بھی اللہ صحت دے انشاءاللہ، اور تمام ہمارے بھائیوں کو، تمام مومنین مومنات کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت بڑی آج کی شب ہے. دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، آغا مختار کے لیے بھی، سید اصغر صاحب کے لیے بھی، حاجی جاوید کے لیے بھی، اظہر زیدی صاحب کے لیے بھی، حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے لیے بھی، پروفیسر حسن رضا کے لیے بھی، حافظ مبشر نذیر کے لیے بھی، سجاد شاہ صاحب جو منڈی والے ہیں نقوی، ان کے لیے بھی، ان کے دونوں بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. محمد اقبال کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. چودھری محمد رضا گجر صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور ان کے علی فرحان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. زاہد کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. یہ شاہ جی کے بچے کا نام کیا؟ مصطفیٰ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. مولانا صاحب کے لیے بھی، سفیر علوی کے لیے بھی، اور خلیفہ نفیس الحسن کے لیے بھی، حسن رضا کے لیے، اور ہمارے علی گوہر کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، مہدی کے لیے بھی، سجاد شاہ کے لیے بھی، فہیم رضا صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اسلم مہدی کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، جناب محمد ذوالفقار حسین صاحب ان کی اہلیہ کے لیے بھی دعائیں صحت کرتا ہوں، ظہیر چٹھا کے لیے بھی، چٹھا فہم ماشاءاللہ کافی لوگ آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اسی طرح لوگ آتے رہے. اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو آئے گا اس کے لیے دعا ہوگی، غائبانہ دعا نہیں ہوگی. جو آگے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جو نہیں آئے ان کے لیے آنے کی دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے. ہاں ہم شاباش شاباش. ہاں جو دور سے، ہاں دور سے جو آن لائن سن رہے ہیں، بروکلن والے نہیں، بروکلن والے نہیں، ہاں دور والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے، اور بروکلن والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو آنے کی توفیق دے. کل بھی سب آئے، کل بہت بڑی مجلس ہے، انشاءاللہ تفصیل سے پڑھوں گا. بس میں ختم کر رہا ہوں. چاروں کی چاروں جگہ ہو گئی نا؟ اچھا، اب جو جملہ حضور نے کہا، کتاب کا نام سن لیں کیونکہ میرے شاگرد نجف اور قم سے مجھے تنگ کرتے ہیں، ساری رات میسج کرتے ہیں کہاں سے پڑھا، کہاں سے پڑھا، کہاں. اسے ابھی بتا رہا ہوں، فردوس الاخبار کتاب کا نام، اس سے میں یہ پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ لکھا ہے فردوس اخبار میں کہ حضور نے اس سیشن کا اختتام کیا اس جملے پہ، اسی جملے پہ اس سال کا جشن اختتام پذیر ہو رہا. پھر حضرت نے بریک لے لی تھی کھانے پینے کی. بس جس پہ حضور نے فردوس الاخبار کے بقول اینڈ کیا وہ یہ تھا. مولانا سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ خلق
حلقۃ باب الجنت من الیاقوت الاحمر. اے علی اور اے میرے اصحاب، اللہ نے جنت کے ہر دروازے پر ایک زنجیری لگائی ہے، اور اس زنجیری کو بنایا ہے کس سے؟ سرخ یاقوت سے. اذا دقت الحلقۃ حزت وقالت یا علی یا علی یا علی. جب جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو ڈوری گنگناتی ہے، یا علی یا علی یا یا اللہ. تجھے واسطہ ہے صاحب معراج کا، مولا علی کی ولایت کا، بی بی فاطمہ کے وجود کا، نماز کے وجوب کا. اس جشن پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ آج کی شب میں نماز فرض ہوئی ہے، ہمیں اور ہماری نسل کو نمازیوں میں قرار دے. یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما. بہت بڑی عید ہے یا اللہ، عیدی کے طور پر ہمارے گناہوں کی مغفرت اور نجات کا سرٹیفکیٹ عطا فرما. یا اللہ جو ابھی ملحق ہو رہے ہیں ان کی بھی جو دعائیں ہیں ان کی بھی قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے آج کے لنگر میں حصہ لیا ہے، جن فیملی سادات فیملی کا نام جوید صاحب نے لیا ہے، ان کو جزائے خیر دے. جو آج نیاز دیں گے حاجی صاحبان خاص طور پہ، ان کی نیاز کو بھی قبول ہو منظور فرما. امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ، بہت بہت